بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، پچھلے ہفتے قبر کی زندگی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. اختصار کے ساتھ یہ پہلی بات یہ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. آخرت کی منزل کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ قبر ہے. اور قبر ہر انسان، چھوٹا ہے، بڑا ہے، نیک ہے، برا ہے، مالدار ہے، غریب ہے، ہر ایک کو کیا ہے؟ قبر میں جانا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. دوسری بات یہ تھی کہ قبر سے متعلق ہمیں اور آپ کو ایک عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ قبر میں جو کوئی بھی رکھا جاتا ہے نیک یا برا، اسے قبر دبوچتی ضرور ہے، اور اس قدر تیزی سے دبوچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، کہ ایک طرف کی ہڈیاں دوسری طرف چلی جاتی ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک سے نیک بندے بھی محفوظ نہیں رہے. حتیٰ کہ معصوم بچہ جس کی پیدائش ابھی ہو رہی ہے، جس کے اوپر کوئی گناہ نہیں لکھا گیا ہے، اسے بھی قبر دبوچتی ہے. یہ کیوں دبوچتی ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمیں اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے، لہذا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. تیسری چیز قبر سے متعلق جو ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ قبر کے فتنے سے ہر آدمی کو سابقہ پڑنا ہے. قبر کا فتنہ برحق ہے. قبر کا فتنہ برحق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، ایک شخص کا جنازہ پڑھا، دعا کی اس کے لیے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم وقہی فتنۃ القبر وعذاب القبر. اے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا اور قبر کے عذاب سے بچا. معلوم یہ ہوا قبر کا فتنہ اور ہے اور قبر کا عذاب اور ہے. یہ بات تفصیل سے پچھلے ہفتے ہو چکی ہے. چوتھی بات قبر سے متعلق جس چیز پر ایمان رکھنا واجب ہے وہ یہ تھا کہ قبر میں سوال اور سوال ہوتا. ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا. مسلمان سے بھی ہوگا اور کافر سے بھی ہوگا، اچھے لوگوں سے بھی ہوگا اور برے لوگوں سے بھی ہوگا، نیک سے بھی ہوگا اور ہر ایک سے سوال ہوگا.
اور سوال سے متعلق یہ بات بتائی گئی تھی کہ سوال صرف عقیدے سے متعلق ہوگا، بس سوال جو ہوگا وہ صرف عقیدے سے متعلق، ایمان سے متعلق ہوگا. باقی دوسرے اعمال جو ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس سے متعلق سوال نہیں ہوگا. البتہ کامیاب وہی ہوگا جواب دینے میں جو ان تمام چیزوں پر عامل ہوگا. لیکن جہاں تک سوال ہوگا قبر میں کس سے ہوگا؟ صرف عقیدے سے متعلق. وہ 3 سوال ہیں. وہ کیا ہیں ساتھیوں؟ جی کون سوال ہے 3؟ ہاں، تمہارا رب کون ہے، اور تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی اور رسول کیا. یہ 3 سوال ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی سوال نہیں ہوگا. 5ویں چیز جو قبر سے متعلق ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا چاہیے وہ ہے عذاب قبر، جس کا ذکر مقدمے کے طور پر پچھلی مجلس میں آ چکا ہے کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر کے اندر لوگوں کو آرام بھی ملے گا، ہے نا. قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بھی ہے اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے. قبر بہت کشادہ بھی ہے جہاں تک انسان کی نظر جائے، اور بہت تنگ بھی ہے کہ ایک طرف کی ہڈی دوسری طرف پہنچ جائے. اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے. البتہ میرے ذہن سے بات نہ نکل جائے، قبر سے متعلق، عذاب سے متعلق ایک بات اور ذکر کر دوں، پھر اس کے بعد قبر کے عذاب کی طرف آتا ہوں کہ قبر کا عذاب کچھ لوگوں کے لیے جن پر ہے، ان پر تو قبر کا عذاب مستقل چلتا رہے گا قیامت تک، یہاں تک کہ پہلی بار سور پھونک دیا جائے. قیامت کے لیے سور کتنی بار پھونکا جائے گا؟ جی 2 بار سور پھونکا جائے گا. ایک بار مرنے کے لیے اور دوبارہ زندہ ہونے کے لیے. تو کچھ لوگوں کے اوپر قبر کا جو عذاب ہے وہ برابر چلتا رہے گا یہاں تک کہ پہلی بار سور پھونک دیا جائے، جس کی وجہ سے اس دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے. نہ سورج رہ جائے، نہ چاند رہ جائے، نہ پہاڑ رہ جائیں، نہ کہیں خشکی ہے نہ کہیں پر دریا ہے. سارا نظام کیا ہے؟ برابر ہو جائے گا. یہاں تک کہ قبر میں جو مردے گڑے ہوئے ہیں وہ اوپر پھینک دیے جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جس دن قبروں کو کیا ہے؟ اکھیڑ دیا جائے گا. تو پہلا قسم کا عذاب یہ ہے. دوسرے قسم کا عذاب یہ، اور یہ عذاب کافروں کو ہوگا، مشرکوں کو ہوگا، منافقین کو ہوگا، یا وہ لوگ جو صرف نام کے مسلمان تھے. البتہ قبر کا عذاب کی دوسری قسم وہ ہے جو کچھ دن کے لیے ہے، پھر وہ ختم ہو جائے. اب ان کا حساب اور کتاب کب لیا جائے گا؟ قیامت کے دن لیا جائے گا. اور بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر صرف قبر میں عذاب ہوگا اور آخرت میں ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا. قبر میں عذاب ہوگا اور آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا. اس کی سب سے واضح دلیل طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب شرح مشکل الآثار میں اور ابو الشیخ الاصفہانی کی التوبیخ میں ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ساتھیوں سچ بتاؤں یہ حدیث ہم میں سے ہر شخص کے یاد رکھنے کی ہے اور اس پر غور کرے انسان، توجہ دے انسان. آپ نے بیان فرمایا کہ قبر میں ایک شخص پر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں. اللہ یہ بتا رہا ہوں کچھ لوگوں کا عذاب ایسا ہی کچھ دن رہے گا اور اب ان کے گناہ کے عوض ہوگا. 1 دن چلے، 2 دن چلے، 3 دن چلے، 1 ہفتہ، 1 سال، 4 سال، 50 سال، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ دن رہ کر کے وہ عذاب کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں ایک شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اسے کتنے کوڑے مارے جائیں؟ 100 کوڑے مارے جائیں. وہ رونے لگتا ہے. ظاہر بات وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا وہاں پر نہیں ہے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کے علاوہ اور کوئی دوسری راہ نہیں ہے. وہ دعائیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے کہ اے رب معاف کر دے، اے رب بخش دے مجھ کو، اے رب مجھے اس سے محفوظ رکھ. لیکن آخر میں فرشتے کہتے ہیں کہ کم سے کم 1 کوڑے کی سزا تو تمہیں چکنی ہے، کم سے کم 1 کوڑا. اب ظاہر بات ہے وہ کیا کرے؟ راضی ہو یا راضی نہ ہو اسے 1 کوڑا سہنا ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اسے جب 1 کوڑا مارا گیا ہے، 1 گرز اس کے اوپر جب مارا گیا ہے تو پوری قبر آگ سے بھر گئی، پوری قبر آگ سے بھر گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے افاقہ ہوتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب اسے قبر میں صرف کتنا عذاب ہو رہا ہے؟ 1 کوڑے کا. تو وہ سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، یہ بتا کہ آخر مجھے کس جرم میں مارا گیا ہے؟ میری سزا کیا تھی کہ مجھے مارا گیا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے کہ تمہارا 2 جرم ہے. ساتھیوں غور کریں، یہ معمولی سا جرم ہے تو اسے یہ سزا مل رہی ہے، تو ہمارا اور آپ کا حشر کیا ہوگا؟ کہا کہ تمہارا 2 جرم ہے. ایک جرم یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں 1 نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی. اور ساتھیوں جو زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا حشر؟ سوچیں کہ تم نے 1 نماز بغیر وضو کی پڑھی تھی. اور دوسرا جرم تمہارا یہ ہے کہ ایک انسان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تم ادھر سے گزر رہے تھے، تم اس کی مدد کر سکتے تھے لیکن تم نے اس کی مدد نہیں کی. تو محل شاہد یہ ہے ساتھیوں کہ کچھ لوگوں کا عذاب ایسا ہے جو کچھ دن رہے گا اور ان کے جرم کے برابر. تو قبر کا عذاب برحق ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں حضرت زید ابن ثابت سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغچے سے گزر رہے تھے. بنو نجار کون تھے؟ یہ سیرت پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے. بنو نجار کون تھے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہاں کہا بنو نجار کون ہے؟ مدینہ میں ایک قبیلہ، کون؟ خزرج کا قبیلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جی ہاں والے کہاں کے تھے؟ بنو نجار کے تھے، بنو نجار کے تھے، ہے نا. تو وہاں کے باغچے سے آپ کا گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھچر کے اوپر سوار تھے. اچانک وہ کھچر گرکا وہاں سے اور ایسا خطرہ لاحق ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گر نہ جائیں. پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پتہ نہیں 4 ہیں 7 ہیں یا 8 ہیں، کتنی قبریں وہاں پر. آپ نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا انتقال حالت شرک میں، یعنی آپ پر ایمان لانے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ انہیں عذاب ہو رہا ہے.
تم لوگ قبر کی عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو، تم لوگ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو ساتھیوں قبر کا عذاب برحق ہے، اور قبر میں عذاب ساتھیوں کئی طرح کا ہے۔ میں اس تفصیل کی طرف جاؤں تو آج بھی یہ درس پورا نہیں ہوگا۔ قبر کا عذاب بسا اوقات اس میں کیڑے، بچھو اور سانپ مسلط کیے جائیں گے ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا کرتے تھے۔ قبر میں فرشتوں کی طرف سے گرز لگانے والے اور لوہے کے ایسے گرز سے مارے جائیں بھی کہ لوگ کہ اس گرد کو اگر پتھر پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو قبر میں وہ عذاب ہوگا کہ قبر ان کے اوپر کیا ہے، بالکل سخت رہے گی۔ تو قبر میں عذاب جو ہوگا وہ مختلف قسم کا ہوگا، لیکن ہمارے اور آپ کے جو فائدے کی چیز ہے وہ دو چیز میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں ساتھی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کون کون سے عمل ہیں کہ اگر وہ عمل لوگ کرتے ہیں، ہم کریں گے تو اس کی بنیاد پر قبر میں عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس کا ذکر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ جی کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اور آپ اعمال سے بچنے کی کوشش کریں، ہم اس سے پرہیز کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے، قبر کے عذاب سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ساتھیوں پہلی چیز، جو چیز قبر کے عذاب کا سبب بنتی ہے وہ پیشاب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ استنجا نہ کرنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ عورتیں جو بچے والی ہوتی ہیں وہ اپنی طہارت کا لحاظ نہ کریں۔ جو لوگ سفر میں چلتے ہیں اور ایسا لباس پہنتے ہیں کہ اسے آسانی سے بیٹھا نہیں جاتا، وہ استنجا نہیں کرتے، وہ لوگ ہیں۔ تو پہلی چیز جس کی بنیاد پر قبر میں عذاب ہوگا، یہ مومنوں کی بات ہو رہی، کافروں کی بات نہیں ہو رہی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی، جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے ساتھیوں؟ کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت انس بن مالک سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے، سنن دارقطنی وغیرہ میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنزہوا من البول، پیشاب سے بچتے رہو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے قبر کا زیادہ عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوگا۔ اور ساتھیوں غور کریں تو اس سلسلے میں لوگ بڑے کوتاہ ہیں، بڑے کوتاہ ہیں۔ عورتیں کوتاہی کرتی ہیں کتنا حیث ہے؟ بچوں کی ناحیت سے۔ اور مرد کوتاہی کہتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو استنجا نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ استنجا نہیں کرتے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ وہ استنجا تو کرتے ہیں لیکن انہیں شکایت ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے پیشاب کے قطرات دیر تک آنے کی، 5 منٹ تک، 10 منٹ تک پیشاب کے قطرات۔ بس اوقات بعد لوگوں کو، بلکہ بہت سے لوگوں کو، جس قدر ہم سے سوالات ہوتے ہیں، میں تو سمجھا کہ یہ 1-2 آدمی کی بات ہوگی، لیکن نہیں، بہت سے لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ پیشاب کے لیے گئے، جلدی سے پیشاب کر کے اٹھا دیں۔ حالانکہ پیشاب کے قطرے کی شکایت، بلکہ بسا اوقات یہاں تک لوگوں نے کہا کہ نماز پیشاب کر کے یا وضو نماز پڑھ کے مسجد میں رہتے ہیں، رکوع میں گئے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ عذاب قبر کا سبب ہے ساتھی، لہذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جس سے عذاب ہوگا وہ غیبت اور چغلی۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟
اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کی جائے، پیٹھ پیچھے اس کے کوئی ایسی بات کہی جائے جو اس کو بری لگی اگر سن لیتا ہے تو مثال کے طور پر آپ کا کوئی ساتھی ہے، وہ ابھی نیا آیا ہے، وہ آپ کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن کام میں وہ فٹ نہیں ہے، تو آپ آپس میں بیٹھے ہیں تو کہیں کہ پتہ نہیں کیا آیا، اس کو کام ہی نہیں آتا ہے، یہ چیز بھی جو بلکہ بہت عام ہے، یہ چیز بھی غیبت میں داخل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ سنے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ تکلیف نہیں ہوگی؟ حتیٰ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کپڑا پہنتا ہے بہت گندا رہتا ہے، اس کا کپڑا بڑا گندا رہتا ہے، آپ یہ کہیں اس کی تو کیا بات ہے، اسے تو چائے بنانے تک نہیں آتی، اسے تو حتیٰ کہ اگر آپ اسے یہ کہتے ہیں ارے وہ فلاں خاندان کا ہے، بعض خاندان ہوتے ہیں جو گری نظر دیکھے جاتے ہیں نا، یا بعض علاقے ارے نہیں وہ ہمارے پاکستان کا نہیں، وہ بنگلہ دیش کا ہے، بنگالی کہہ رہے ہو ہمارے بنگلہ دیش کے نہیں، وہ پاکستانی ہے، جانتے ہیں پاکستانی کیسے ہوتے ہیں، انڈین کہہ رہے چھوڑو بھائی ہمارے یو پی کے نہیں، کہاں گئے وہ بہار کا، اس سے مقصد کیا ہو؟ اس کی توہین اور اس کی تنقیص ہو۔ ساتھیوں یہ ساری چیزیں بھی غیبت میں داخل ہیں، یہ ساری چیزیں میں کیا ہیں؟ غیبت میں داخل ہیں، اور یہ وہ وجہ ہے، چیز ہے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا۔ سنن ابو داود میں حضرت انس روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو اس موقع پر آپ کو کچھ ایسے لوگ دکھائے گئے جن کے ناخون بڑے بڑے ہیں اور تانبے کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ تانبے کے ناخون ہیں، اور وہ اپنے منہ کو اور اپنے جسم کے گوشت کو نوچ کر کے خود کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی دنیا میں غیبت کرتے تھے، مردہ کو۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھیوں، غیبت اور چغلی اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ کیا ہے؟ قبر میں عذاب کا سبب ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا جنہیں ابھی تازہ دفن کیا گیا تھا۔ ظاہر بات اس کا مطلب کیا تھے؟ وہ مسلمان تھے اور صحابہ میں تھے۔ ذرا آپ اس پر غور کریں، سوچیں آپ کون سے تھے؟ مسلمان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، آپ کو دیکھا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے ساتھیوں، اور جانتے ہیں کہ میں ضعیف روایتیں، میں غلط روایتیں بیان کرنے کا قائل نہیں، انہیں بیان کرتا ہوں، میں صحیح روایتیں ہی بخاری اور مسلم کی۔ آپ نے بیان فرمایا انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر، ثم قال بلا بلا انہما کبیر۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کن کو؟ ان قبر والوں کو، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ ہاں ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا نہیں ہے بڑے گناہ، لیکن ان دونوں گناہوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ہیں تو یہ بڑے گناہ، لیکن ان سے بچنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ساتھیوں وہ دو گناہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ شخص ہے جو غیبت کرتا تھا اور چغلی کھاتا تھا، لوگوں کے درمیان لکڑی لگاتا تھا۔
ان کے سامنے پہنچا تو ان کی بات کیا، ان کے سامنے پہنچا تو ان سے جیسے بات کیا، وہ دونوں میں لڑائی کراتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا جاؤ کھجور کی وہ ٹہنی لے کر کے آؤ۔ ایک ٹہنی لائی گئی اور آپ نے دعائیں کی ان لوگوں کے لیے، اور اس کو توڑ کر کے دونوں پر ایک ایک ٹہنی رکھ دیا، اور آپ نے فرمایا شاید ان لوگوں کے اس ٹہنی کے خشک ہونے تک اللہ تعالیٰ ان دونوں کے عذاب کو ختم۔ تو ساتھیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے یہ دو یا تین چیزیں وہ ہیں جن کی بنیاد پر قبر کا عذاب ہوتا ہے، وہ کون کون سی ہے ساتھیو؟ اور دوسری غیبت اور چغلی۔ تیسری چیز ذرا غور سے سنیں گے، بہت سے لوگ اس میں کوتاہ ہیں، خیانت کرنا ہے۔ کیا ہے خیانت؟ کس کو کہتے ہیں؟ امانت میں خیانت کرنا۔ اصل خیانت یہ ہے ساتھیوں کہ عام مال کسی کا ہے، آپ کا اکیلے نہیں ہے، آپ کا اکیلے، آپ کا حصہ ہے اس میں، لیکن آپ کا اکیلے نہیں، آپ کے پاس وہ امانت ہے، اس میں سے آپ لوگوں کو بتائے، لوگوں کو مرضی کے بغیر اپنی طرف سے کچھ، مثال کے طور پر 8-10 آدمی، 4-6 آدمی، 3-4 آدمی کیا ہے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہے نا، اور انہوں نے کیا کیا ہے مجموعی طور پر اپنا حساب رکھا ہے۔ ایک صاحب کی ذمہ داری لگائی کیا مارکیٹ سے لانے کے لیے، وہ سامان لانے گئے تو اسی حساب میں ایک پیپسی بھی پی لیا ہے نا، وہ سامان لانے گئے تو اسی حساب میں ایک چاکلیٹ بھی کھا لیا، وہ سامان لانے گئے اسی حساب میں سے کوئی اچھا جوس تھا اس کو اٹھا کر کے پی لیا، اور اس کو یا تو حساب میں ذکر ہی نہیں کیا، یا ذکر کیا تو وہ سامان جو تھے جو سب کے استعمال میں ہے ان میں ذکر کر دیا۔ کیوں؟ اگر الگ سے ذکر کریں گے تو لوگ کہیں گے بھائی یہ تم اکیلے کھائے ہو، ہمارا اس میں کیسے حصہ ہے؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بھائی پیپسی تم نے پی ہے نا، چاکلیٹ تم نے کھائی ہے نا، ہم سب نے تو نہیں کھائی نا۔ آیا یہ چیز وارد ہے کہ وارد نہیں ہے ساتھیوں؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، یہ ہے خیانت ساتھیوں۔ یہ چیز کیا ہے؟ خیانت۔ ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے، اس کا انچارج ہے، خزانچی ہے، اس میں سے جو پیسے جمع ہے غریبوں پر مسکینوں پر تقسیم کرنے کے لیے، اس میں سے وہ کیا ہے خود بھی اور حساب کے اندر خرد برد کر دے رہا ہے کہ نہیں؟ ایسی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں، صرف یہ رکھ لیجئے کہ وہ مال جو عام لوگوں کا ہے، کسی ایک آدمی کا خاص نہیں ہے، آپ کا اپنا ہے، چاہے جیسے آپ خیانت کیجئے اس پہ کوئی خیانت نہیں ہے نہیں؟ سارے کی آپ پیپسی پی جائیے، سارے کی آپ چاکلیٹ کھائیے، ہے نا، اگر فضول خرچی تو اللہ آپ سے حساب لینے والا دنیا میں کوئی ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ مال جو مشترکہ ہے اس میں سے کچھ لینا اور دینا تمام کی رضامندی کے بغیر، یہی چیز کیا ہے ساتھیو؟ یہ وہ عذاب ہے جس کے اوپر قیامت میں بھی نہیں بلکہ قبر کے اندر بھی عذاب، یہ وہ عمل ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھ جہاد کرنے والا، آپ کے ساتھ تلوار چلانے والا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا، وہ اگر یہ کام کرتا تو اسے بھی اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ کہاں گئے ساتھیوں؟ تو کہنے کا مطلب کہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم شریف میں، سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب خیبر فتح ہوا یعنی 7ویں ہجری میں، وہاں پر ہم لوگوں کو روپے پیسے نہیں ملے تھے، ہمیں زمین ملی تھی، ہمیں کچھ سامان ملے تھے، یہی کچھ ملا تھا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جسے بنو ضباب کے کسی شخص نے آپ کو ہدیہ دیا تھا، جسے مدعم کہا جاتا تھا۔ اچانک ہم لوگ کہیں جا رہے تھے،
تو اچانک ایک تیر آتا ہے اور اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا، اسے وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا مبارک ہو اس کو شہادت۔ کیا کہا؟ اسے شہادت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خیبر کے موقع پر جو چادر اس نے چرا لی تھی مال غنیمت سے، جو چادر مال غنیمت سے ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں کیا گیا اس میں سے لے لی تھی اس نے، وہ اس کے اوپر قبر میں آگ بن کر کے جل رہی ہے، وہ اس کے اوپر قبر میں آگ بن کر کے جل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ ایک دوسرے صحابی بھاگے ہوئے آتے ہیں، ان کے ساتھ 2 تسمے تھے۔ تسمہ جانتے ہیں نا، یہ جوتا جس سے باندھا جاتا ہے، کتنا معمولی ہوتا ساتھیوں، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ وہ لے کر کے بھاگ کر کے کہ اللہ کے رسول اتنا بڑا جرم ہے، یہ لے لیا، ہم نے بھی لے لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم آگ کے 2 تسمے لے آ رہے ہو یا آگ کا 1 تسمہ لے کر کے آ رہے ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ مال غنیمت میں سے خیانت کرنا، عام مال سے خیانت کرنا، یہ بھی قبر میں عذاب کا سبب ہے۔ چوتھی چیز، 5ویں چیز، 6ٹھی چیز اور 7ویں چیز، 3 چیزیں ہوئی نا، پیشاب، غیبت اور چغلی اور خیانت۔ چوتھی چیز جھوٹ بولنا۔ ساتھیوں باتیں بہت ہیں لیکن جان بوجھ کر کے میں انہی چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں جس میں عام طور پر لوگ ملوث رہتے ہیں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اس سے۔ جھوٹ بولنا، نماز سے غفلت برتنا، نماز سے غفلت برتنا، اسی کے ساتھ یا ایک چیز اور ملا لیجئے، قرآن نہ پڑھنا یا قرآن پڑھ کر کے اسے بھول جانا، اس کے مطابق عمل نہ کرنا۔ اور ایک چیز کیا ہے؟ زنا کرنا اور سود کھانا، اور سود کھانا، یعنی پھر سن لیجئے، جھوٹ بولنا، نماز سے غفلت برتنا، نماز کا وقت ہے اور سوئے رہنا۔ ابھی ہر ایک کی دلیل دوں گا ساتھیوں، میں اپنی طرف کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نماز سے غفلت برتنا اور قرآن کو نہ پڑھنا یا پڑھ کر کے بھول جانا، قرآن کے اندر ایک حکم کو جاننا، اس پر عمل نہ کرنا، اور زنا کرنا اور سود کھانا۔ یہ 4 یا 5 کام جو ہیں یہ بھی کہاں ہیں؟ قبر میں عذاب کا سبب ہے۔ اب آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ جی ہاں، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ صحیح بخاری شریف کا نام سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ جی، کون مسلمان ہوگا جو نہیں سنا ہوگا؟ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری شریف ہے نا۔ اس میں حضرت سمرہ ابن جندب کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی لمبی حدیث ہے ساتھیوں، کبھی اس حدیث کو پورا آپ لوگوں کے سامنے اس کا ترجمہ اس پر دست رکھیں گے، لیکن صرف ابھی یہ چیز سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کو نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے، مصلیوں طرف متوجہ ہوتے تھے، تو آپ پوچھتے تھے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب دیکھے ہوتا، آپ کے سامنے خواب بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر بیان کرتے، اور اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ خواب بیان کرتے۔ تو صحابہ کرام سے کسی نے کہا کہ ہم نے خواب، کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، لہذا آپ نے کہا کہ آج ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے خواب ساتھیوں؟ جی، آپ کا خواب سچا ہوتا ہے کہ ہمارے آپ کا جھوٹا ہوتا ہے؟ جی، نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی میں دکھایا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہ کہہ کے تھوڑی چھوڑ دیا کہ ہاں بھائی یہ تو خواب ہے، اٹھے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. تو یہ سمجھ لیجئے، یہ نہ کہیے کہ یہ خواب ہے. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ حق اور سچا ہوتا ہے. آپ سب نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس 2 آدمی آتے ہیں اور ہمیں لے کر کے چلے، ہمیں لے کر کے چلے. جا رہے ہیں تو کہا کہ ایک ویران جگہ میں لے کر کے گئے، اچانک ہمیں ایک ایسا آدمی ملتا ہے، ایک ایسا آدمی جو چت لیٹا ہوا ہے، جو چت لیٹا ہوا ہے. ذرا غور سے سنیں گے، چت لیٹا ہوا ہے اور اسی کے پاس بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے سے. ایک شخص ایک پتھر کو اٹھا کر کے اس کے سر پر زور سے مارتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے. اور مار اتنی تیز تھی کہ وہ پتھر لڑا کر کے دور چلا جاتا ہے. وہ شخص بھاگتا ہوا جاتا ہے دوبارہ پتھر لانے کے لیے، اور جب واپس لے کر کے آتا ہے تو اتنی دیر میں اس کا سر پھر برابر ہو گیا اللہ کی قدرت سے. پھر دوبارہ مارتا ہے اور دوبارہ اس کا سر چورا چورا ہو جاتا ہے، اور پھر پتھر دور چلا جاتا ہے اور جا کر کے لے آتا ہے. آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آخر اس سے یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے ساتھ جو دونوں صحابی دو فرشتے تھے، انہوں نے کہا آگے چلیے آگے چلیے. آپ آگے بڑھے تو ایک شخص ہے جو چت لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے سراہنے کھڑا ہے. دوسرا آدمی اس کے سراہنے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک آنکھس ہے، تلوار کہہ لیجئے، ہنسوا کہہ لیجئے. ہنسوا جانتے ہیں نا، چیزیں کاٹنے کے لیے جو ہے ٹیڑھا نہیں ہوتا ہے ہنسوا، گھاس وغیرہ کاٹنے کے لیے، جی وہ ہے. اس سے وہ اس کے جبڑے کو پھاڑتا ہے، لوگ یہاں سے پھاڑنا شروع کرتا ہے اور یہاں تک لے آتا ہے. پھر دوسری طرف آتا ہے، ادھر سے پھاڑنا شروع کرتا ہے اور یہاں تک لے آتا ہے. جب ادھر پھاڑتا ہے ادھر کا برابر ہو گیا، پھر ادھر پھاڑنا شروع کیا، ادھر پھاڑ کر دیکھا ادھر برابر ہے، ادھر پھاڑنا شروع کیا، یہ برابر اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے. آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان دونوں نے کہا کہ آپ آگے چلیے، بھی اور عجیب چیزیں دیکھیں گے. آپ آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک تندور نما گڑھا ہے. تندور نما گڑھا جانتے ہیں نا، اوپر سے تنگ اور نیچے کشادہ کھلا، اور اس میں آگ چل رہی ہے، آگ کے لاوے پھوٹ رہے ہیں اس میں، اور اس میں کچھ مرد عورت مادرزاد ننگے، مرد عورت ہیں جو مادرزاد چیخ رہے ہیں. دور سے ان کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے. بسا اوقات آگ کا شعلہ جب اٹھتا ہے تو اس سے وہ تندور کے منہ تک آتے ہیں، لیکن جب بالکل نکلنے کے قریب ہوتے ہیں نیچے گر جاتا ہے اور وہ پھر نیچے چلے جاتے ہیں. ہم نے کہا سبحان اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ سے کہا گیا آگے چلیے آگے چلیے، اور عجیب چیزیں آپ دیکھیں. آپ فرماتے ہیں کہ اور آگے بڑھا میں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے، اور نہر خون کا ہے. ایک دریا ہے اور دریا خون کا ہے. اس میں کچھ لوگ تیر رہے ہیں. ایک اور دریا کے کنارے ایک شخص پتھر جمع کر کے سامنے کھڑا ہوا، ایک ہاتھ اس کے پتھر میں ہے. وہ آدمی جو تیر رہا ہے دریا میں، خون کے دریا میں، وہ اپنا منہ کھولے ہوئے دریا کے کنارے آنا چاہتا ہے. تو یہ ایک پتھر اتنے زور سے مارتا ہے کہ اس کے منہ اور منہ سے اندر جاتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے. اتنے زور سے مارا کہ واپس چلا گیا، پھر آتا ہے پھر مارتا ہے. ہم نے کہا سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا کہ آگے چلیے. ایک لمبی حدیث ہے ساتھیوں کہ آپ نے جہنم کو دیکھا اور حضرت ابراہیم کو دیکھا اور شہیدوں کو دیکھا.
آپ نے آخر میں بیان فرمایا کہ دیکھ فرشتوں نے آپ سے آخر میں بیان فرمایا. بتایا کہ حدیث بہت لمبی، پوری حدیث آپ کے سامنے نہیں رکھتا میں. فرشتوں نے آخر میں کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ زمین پر لیٹا ہوا تھا اور بغل میں ایک شخص اس کے سر کو پتھر سے کچل رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز کے وقت سویا رہتا تھا. یہ کون شخص ہے جو نماز کے وقت سویا رہتا تھا؟ نماز کے لیے اس کا سر اٹھتا، لہذا اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. اور یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا تھا اور قرآن کو بھول گیا تھا. دوسرا وہ شخص جس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے کہ صبح کو گھر سے نکلتا تھا اور ایک جھوٹی بات لوگوں میں کہہ دیا. اسے لوگ لے کر کے اسے اڑ کھڑے ہوئے. خاص طور پر بات اگر کسی کی بدنامی کو ہو، کسی کی عزت کی ہو، کسی کی اور ہو، تو لوگ ہر آدمی اس کو اپنی زبان سے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ مثال کے طور پر رکھیے ہمارے سامنے کوئی صبح کو کہہ دے کہ ہاں فلاں حیا والا جو ہے نا آج وہاں پر پکڑا گیا ہے ایک لڑکی کے ساتھ، تو دیکھیے خبر پورے شہر میں کتنی دیر سے پھیل جاتی ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو ایسی ہی خبر کوئی اڑاتا تھا اور لوگ لے کر کے اڑتے تھے، لہذا اس کے جبڑے کو پھاڑا جا رہا ہے. اور وہ شخص جو مرد عورت جو تندور میں جل رہے ہیں اور ننگے ہیں، یہ زنا کرنے والے مرد و زنا کرنے والی عورتیں ہیں. اور وہ شخص جو نہر میں، خون کے نہر میں تیر رہا تھا، یہ کون ہے؟ یہ سود کھانے والا ہے. یہ کون ہے؟ سود کھانے والا ہے. ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں. قبر کے عذاب کے جو چیز سبب بنتی ہے، قرض ہے. کیا ہے ساتھیوں؟ قرض ہے. قرض جانتے ہیں نا؟ ادھار لینا اچھی طرح سے جانتے ہیں نا؟ کوئی نہیں ہوگا شاید جس نے قرض نہ لیا ہو الا ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے ساتھیوں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ ہر فجر کے بعد صبح کو آپ یہ دعا کرتے تھے، لیکن صبح کا قید کے ساتھ یہ حدیث ضعیف ہے ورنہ حدیث صحیح ہے. آپ کی دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. واعوذ بک من غلبۃ الدین، اے اللہ تعالی ہمارے اوپر قرض کا اتنا دباؤ ہو جائے کہ میں قرض ادا نہ کر سکوں، اس سے آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں ایسے شخص کے جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے شروع میں. بعد میں جب اللہ نے وسعت دے دی تو آپ خود قرض ادا کر دیا کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں مستدرک حاکم میں، مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ ایک شخص کو نہلا دھلا کر کے، ایک شخص کو نہلا دھلا کر کے ساتھیوں، اس لیے اس حدیث سے عبرت حاصل کریں اور کم سے کم اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنی والدہ، اپنے کسی عزیز اور اقارب کے اوپر قرض نہ رہنے دیں. اور خود آپ کے اوپر جو قرض ہے وہ اپنے اہل و عیال کو وصیت کر کے جائیں کہ ہاں بھائی میرے اوپر یہ قرض ہے، میرا قرض ادا کر دینا. اگر نہیں کیا آپ نے تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگوں نے ایک شخص کو نہلایا دھلایا اور جنازہ پڑھنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا گیا. آپ آگے بڑھے اور پیچھے چلے آئے. آپ آگے بڑھے اور پیچھے چلے آئے. آپ نے کہا اس کے اوپر قرض ہے، اس کے اوپر قرض ہے، تم لوگ نماز پڑھو، میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا. تم لوگ پڑھو لیکن میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا. ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھ دیجئے، صرف 2 دینار قرض ہے، میں ادا کر دوں گا اس کو. ساتھیوں کتنا تھا؟
کوئی لاکھ نہیں تھا، کوئی ہزار نہیں تھا، سینکڑوں میں نہیں تھا، کتنا تھا؟ صرف 2 دینار تھے، اور نبی اس کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ اب آپ سوچ لیں قرض کا معاملہ کتنا ہے۔ حضرت ابو قتادہ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 دینار میرے اوپر ہیں، میں یہ ادا کر دوں گا، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم ذمہ لیتے ہو، مردہ اس سے بری ہے، مردہ اس سے بری ہے، تم ذمہ لیتے ہو؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ذمہ لے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی اور دفن کر دیا گیا۔ دوسرے دن آپ کی ملاقات حضرت ابو قتادہ سے ہوتی ہے۔ زیادہ دن نہیں گزرے، مہینہ سال نہیں گزرا، صرف دوسرے ہی دن آپ کی ملاقات حضرت ابو قتادہ سے ہوتی ہے، اور آپ نے کہا اے ابو قتادہ اس کے قرض تم نے ادا کیا؟ کہا ہے اللہ کے رسول ابھی کل ہی کی تو بات ہے، اتنا جلدی کیا ہے؟ پھر اس کے بعد دوسرے دن ملے، آپ نے فرمایا تم نے اس کا قرض ادا کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ادا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب جا کر کے اس کا چمڑا ٹھنڈا ہوا ہے، ورنہ اس کے اوپر آگ جل رہی تھی۔ الآن بردت جلدتہ، ابھی اس کا چمڑا ٹھنڈا ہوا ہے۔ تو ساتھیوں قرض کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات عہد نبوی کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے معاملے میں کوئی رو رعایت نہیں برتی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں جو چیز ہمارے ہاں عام ہے اور عذاب قبر کا سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ اہل و عیال اور بچوں کا رونا اور پیٹنا ہے۔ اللہ بغل سے گزر جاؤ، دور سے گزر جاؤ تو تمہارا ہوگا کہ ان کے گھر میں کوئی میت کوئی ہے کہ نہیں؟ رونا، چیخنا، چلانا۔ اللہ کے بندے چلا گیا ہے چلا گیا، رونا منع نہیں ہے، لیکن چیخنا اور چلانا اور ماتم کرنا، ارے ہمارا سب لٹ گیا ہے، ارے میری دنیا اندھیری ہو گئی ہے، اب میرا کیا رہ گیا ہے، کیوں چھوڑ کر کے چلے گئے، کس کے لیے ہمیں چھوڑا ہے کہ نہیں؟ ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہ ایسی چیز ہے جو کیا ہے؟ قبر میں عذاب کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میت کو اس کے عزیز اور اقارب جو اس کے اوپر روتے ہیں اس کے بدلے انہیں کیا ہے؟ میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ کہاں؟ قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو انسان کوئی مر جاتا ہے اور اس کے مرنے پر اس کی طرف سے رونے والے کہتے ہیں واہ جبلا، واہ سیدہ، چیخ پکر، ارے فلان، ارے فلاں، ارے فلاں، کہاں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر کے، ہمیں کس کے لیے چھوڑ کر کے گئے ہو؟ تو ایک فرشتہ آ کر کے اسے ٹوچ لگاتا ہے، کہتا تو ایسا ہی تھا اس کے لیے، تو ہی اس کی پرورش کرتا تھا، تو ہی اس کا رب ہے، اللہ اس کے لیے نہیں۔ تو میت کے اوپر چیخنا اور چلانا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے۔ اور ساتھیوں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے چند باتیں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں کہ ہم اگر اس کا اہتمام کر لیں تو عذاب قبر سے کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور ساتھیوں دیکھیے اللہ نے کوئی ایسا ہمیں حکم نہیں دیا جو کوئی مشکل ہو، ہم آسانی سے پہلی چیز، سب سے پہلی چیز جس سے ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں وہ آپ لوگ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ قبر میں سب سے سوال کس چیز سے متعلق ہوگا؟ جی ایمان سے متعلق۔ لہذا ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں۔ اللہ کے بارے ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے رسولوں کے بارے ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی فرشتوں کے بارے ہمارا ایمان ہے کہ نہیں، آخرت کے بارے ہمارا ایمان، اچھی اور بری تقدیر کے بارے ہمارا ایمان، اللہ کی کتابوں ہے کہ نہیں، ہم اس کی اصلاح کر لیں۔ اسی لیے ساتھیوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس پر بہت زور دیتا ہوں، اس پر بہت زور دیتا کہ ہر مسلمان کے اوپر اس کے کھانے سے،
اس کے پینے سے زیادہ ضروری اور واجب ہے کہ وہ حدیث جبرائیل کو جس میں دین کے تینوں درجات بیان ہوئے ہیں، یعنی اسلام، ایمان اور احسان، اس کو سیکھے، اس کے بارے میں معلومات کرے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نماز کیا ہے، اسلام کا رکن ہے، لیکن نماز کیا کیا، مانا نہیں مانا۔ ہم تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں پڑھتے، لیکن ساری عبادتیں ہماری، چاہے مال کی عبادت ہے، دل کی عبادت، ساری کس کے لیے ہوتی ہیں؟ غیر اللہ کے لیے۔ تو ایمانیات کی انسان اصلاح کر لے، ایمان کے جو 6 رکن ہیں ان کو انسان اچھی طریقے سے سمجھ لے، اور اسلام کے جو 5 رکن ہیں اس کو سمجھ لے، اور احسان کو، یہ چیز اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ذریعے دنیا بھی انہیں ثابت قدم رکھے گا، اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں اس آیت سے متعلق ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ کس کے بارے میں؟ عذاب قبر کے بارے میں۔ یعنی جو لوگ ایمان اپنا درست کیے ہوئے ہیں، ساتھیوں، ہم واللہ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اللہ پر ایمان کا کیا معنی ہے، اللہ پر ایمان لانے میں کتنی چیزوں پر ایمان لانا داخل ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اس پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو بتاتے ہیں، بہت کم لوگ۔ اس کا مطلب ساری بنیادی ہماری اور آپ کی غلط ہے۔ بلکہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال تک دعوت کے کام میں لگائے ہوئے ہیں، لیکن پوچھا جائے رسول پر ایمان کا معنی کیا نہیں بتا پائیں۔ ساتھیوں، رسول پر ایمان لانے میں 4 چیزیں داخل ہیں، 4 چیزیں داخل ہیں۔ کیا چیز؟ رسول جس بات کی خبر دیں اس کو ہم سچ مانیں، ہماری عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے۔ رسول جس چیز کا حکم دے اسے ہم بجا لائیں، آپ نے جس چیز کو واجب قرار دیا ہے اسے ہم واجب مانیں، آپ نے جس سے منع کیا ہے اسے ہم، آپ نے سود سے منع کیا ہے قرآن مجید میں ہے، لیکن کتنے لوگ ہندوستان میں سود کو جائز سمجھتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ مختلف ناموں سے سود چل رہا ہے کہ نہیں؟ اور آپ کی عبادت کرنے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے پر ہم اللہ کی عبادت کریں۔ آپ نے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے، جیسے آپ نے روزہ رکھا ہے، آج عام طور پر ساتھیوں بھی پوچھا جائے لوگوں سے عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے تو کیا کہیں گے؟ جی کتنی رکعت عشاء کی نماز ہے؟ 17 رکعت ہے۔ پوچھیں ہمارے نبی نے پڑھا ہے 17 رکعت؟ واللہ کسی نے پوچھ لیجیے ہمارے نبی نے پڑھا 17 رکعت ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ کسی صحیح ضعیف حدیث میں ہے یہ؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو امت کو اے لوگوں؟ کس کتاب میں ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ کس قرآن میں ہے کہ نبی نے 17 رکعت عشاء کی نماز پڑھی ہے؟ تو رسول پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان اسی طریقے سے اللہ کی عبادت کرے جس طریقے پر کس نے عبادت کی ہے؟ ہمارے رسول نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی فرض نماز کتنی رکعت پڑھی ہے؟ جی اگر کوئی 5 پڑھے تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ جی غلط کہیں گے نا؟ غلط کہیں گے کیوں؟ رسول کے طریقے کے تو پوچھا نہیں کہ اللہ کی 17 رکعت پڑھی ہے عشاء کی نماز؟ ظہر کی نماز آپ نے کہیں 12 رکعت، اتنا کتنی نماز ظہر کی نماز؟ 12 یا 14 ہے نا؟ کہیں پڑھی ہے آپ نے؟ پوچھیا کس کتاب میں لا کر کے دکھائے کوئی 17 رکعت مجھے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ رسول نے جو چیز جہاں کیا ہے وہاں ہم کریں گے، اور جو چیز جہاں پر چھوڑ دیا ہے وہاں پر ہم، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ہاتھ اٹھایا ہے نا؟
لیکن آپ نے دونوں سجدوں کے بیچ میں دعا کی ہے کہ نہیں کی ہے ساتھیوں؟ دعا کی ہے نا؟ وہ کون سی دعا ہے جی؟ اللہم اغفر لی، ہے نا؟ اے اللہ تم مجھے بخش دے، ہے کہ نہیں دعا؟ لیکن یہاں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، لہذا ہم یہاں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ جہاں آپ نے ہاتھ اٹھایا وہاں ہاتھ اٹھائیں گے، اور جہاں ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں پر ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھی ہیں، آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا حکم کہیں نہیں دیا یار، کہیں نہیں دیا ہاتھ اٹھا دعا کرنے کا۔ لیکن سنتیں آپ کی چھوٹی ہوئی ہیں اور بدعتیں ہم نے ایجاد کیا ہوا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، بری نہ لگے میری بات، یہ ہے کہ ایمانیات کو درست رکھنا یہ عذاب قبر کے سے بچنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور ایمان میں رسول پر ایمان لانا داخل ہے کہ نہیں داخل ہے ساتھیوں؟ تو رسول پر ایمان لانے میں کتنی چیزیں داخل ہیں؟ 4 چیزیں داخل ہیں۔ آپ کی ساری باتیں سچی مانی جائیں، آپ کا جو حکم ہے اسے حق مانا جائے، بجا لایا جائے، آپ نے جس چیز سے روکا ہے اسے حق مانا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے، اور آپ نے جس طریقے پر عبادت کی ہے اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں۔ خیر، یہ بات کی بات ہے۔ دوسری چیز جس سے انسان قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے وہ کثرت سے نیک اعمال ہے، وہ کثرت سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح ابن حبان میں، صحیح طبرانی اوسط میں اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور لوگ ابھی اتنی دور بھی نہیں گئے رہتے کہ مردہ ابھی ان کے جی سنا ہے نا جوتوں کی آواز سنتا رہتا ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نماز اس کے سراہنے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف ہوتی ہے، اور نیک اعمال اس کے پیر کے پاس ہوتے ہیں۔ جب فرشتہ اس کے سر کے پاس سے آتا ہے نماز کہتی ادھر سے جانے کی گنجائش نہیں ہے، دائیں طرف سے روزہ کہتا ادھر سے جانے کی گنجائش نہیں ہے، زکوٰۃ کہتی ادھر سے جانے کی گنجائش نہیں ہے، نیک اعمال کہتے ادھر سے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے اسے بڑے احترام سے دور سے بلاتا ہے کہ اٹھ کر کے بیٹھ جاؤ سوال کرنے کے لیے۔ حدیث لمبی ہے ساتھیوں، بڑی عبرت کی ہے، لیکن وقت نہیں پوری حدیث آپ کے سامنے میں رکھوں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ نیک اعمال عذاب قبر سے بچاتے ہیں۔ جس کے پاس نماز نہیں ہے، جس کے پاس روزہ نہیں ہے، اسے قبر سے عذاب سے بچانے والی کون سی چیز ہوگی ساتھیوں؟ یہ ہمیں دھوکے میں رکھا گیا ہے کہ کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کر لو وہ قبر میں آ جائیں گے۔ جھوٹے ہیں، مکار ہیں یہ لوگ واللہ۔ کسی کے ملک الموت سے دوستی نہیں ہے کہ کسی سے رشتہ داری ہے ان کی، کسی سے ان کی دوستی اور رشتہ داری نہیں ہے۔ وہاں کیا چیز کام آنے والی ہے؟ اپنا نیک عمل کام آنے والا ہے۔ اسی طریقے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی سے انسان پناہ طلب کرے۔ کس چیز کی؟ قبر کے عذاب سے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ خاص طور پر ساتھیوں کب؟ ہر فرض نماز کے وقت۔ کب؟ ہر فرض نماز میں، بلکہ ہر نماز میں، فرض ہے سنت ہے۔ تشہد کے اندر بیٹھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے، آپ کا عمل بھی رہا ہے، آپ نے حکم بھی دیا ہے کہ جب تشہد میں بیٹھو تو 4 چیزوں سے اللہ کی، اور یہی دعا ہمیں عام طور پر یاد نہیں رہتی ساتھی۔ اسی لیے ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں، قاری صاحب شیخ القرآن میں، کہ یہ دعا ضرور یاد کراؤ لوگوں کو، یہ دعا ضرور یاد کراؤ۔ بخاری میں ہے، مسلم میں، تمام کتب حدیث میں موجود ہے کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ میں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، دجال کے فتنہ سے پناہ چاہتا ہوں، اور موت اور زندگی سے تیری پناہ میں۔
اسی لیے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. ساتھیو یہ 4 چیزوں سے ہر نماز میں آپ پناہ مانگیں. اس کے معنی کو سمجھ کر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا. کہیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور آخری چیز ساتھیو، سورہ ملک کی تلاوت بھی سونے سے پہلے قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. جو بھائی یاد کر سکتے ہیں وہ یاد کر لیں، جو یاد نہیں کر سکتے ہیں ساتھیو ہمیں آخرت دنیا سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے. قبر کے عذاب کا خوف رکھنا چاہیے. ایمان آخرت پر ایمان میں داخل ہے کہ ہم اور آپ سونے سے پہلے ٹھیک ہے وضو کریں، استنجا کریں، وضو کریں اور قرآن لے کر کے بیٹھ جائیں اور سورہ ملک مشکل سے ساتھیوں 5 منٹ بھی نہیں لگے گا. جن کو یاد ہے ان کو 2-3 منٹ میں اس کو پڑھ لیتے ہیں. 29واں پارہ جہاں سے تبارک الذی بیدہ الملک. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سورت کیا ہے؟ عذاب قبر سے محفوظ. سنن ترمذی میں ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ایک صحابی کہیں باہر میدان میں گئے اور وہاں پر خیمہ لگا لیا. وہاں پر خیمہ لگایا. انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں کوئی قبر ہے. ظاہر بات ہے ویران جگہ میں جہاں پر کیا ہو. کہتے ہیں وہ سوئے ہوئے تھے. سر کے نیچے سے انہیں آواز آتی ہے کوئی آدمی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہ خواب دیکھتے ہیں وہ اور آخر تک پڑھ لے گیا. صبح اٹھے تو دیکھتے ہیں یار یہاں تو قبر ہے. وہاں سے خیمہ اپنا دور رکھا اور جا کر جب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قصہ بتایا تو آپ نے فرمایا ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر. یہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یہ عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے. اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہتے عائشہ بیان فرماتی، سنن ترمذی مسند احمد میں ہے، یا حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک ضرور پڑھا کرتے تھے. کوئی مشکل کام نہیں ہے ساتھی. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو قبر کے عذاب سے پناہ دینے والی. اور بہت سی چیزوں کا ذکر ہے، جیسے وضو کا ذکر ہے. وضو کا خاص طور پر اہتمام کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا. لیکن وقت ختم ہو گیا، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا پابند بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی تصحیح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر اس کام سے بچائے جو قبر کے عذاب کا سبب بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے بچائے، چوری سے بچائے، خیانت سے بچائے، نماز چھوڑنے سے بچائے، چغل خوری سے بچائے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر کرے. اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی گاڑ نہ بڑھائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.